تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. ایک شکاری جو مچھلی کا شکار کرنے کے لیے گھر سے نکلا, جب وہ دریا کے قریب پہنچا تو وہاں پر اس نے کنڈی پر گوشت لگا کر وہ کنڈی دریا کے اندر پھینکی, پانی کے اندر پھینک دی. تو ایک مچھلی جو اس گوشت کو کھانے کے لیے دوڑی تو وہاں پر ایک مچھلی بڑی سائز کی جو ہوتی ہے وہ وہاں پر تھی. تو اس نے اس کو سمجھایا, بھائی بات یہ ہے, دیکھیں اس کنڈی پر گوشت ہے اور اس گوشت کے اندر ایک کانٹا چبھا ہوا ہے. جب تم گوشت کو اپنے حلق میں ڈالو گی تو وہ جو کانٹا ہے وہ تمہارے حلق میں چبھ جائے گا اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا اور تم پھر تڑپنے لگو گی, تمہاری جان نکلنے لگے گی. پھر جب تمہاری تڑپ زیادہ ہوگی تو یہ ڈور جو ہے یہ ہلنے لگے گی. جو پانی کے بحر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, جو شکاری بیٹھا ہوا ہے, اسے پتہ چلے گا کہ تم اس کے شکار میں پھنس چکی ہو. وہ تمہیں نکالے گا اور پھر وہ تمہارے چھری کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے گا. پھر تم پر مرچ مسالہ لگائے گا, پھر ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اندر تمہیں پکائے گا. پھر اس کے بعد 10 انگلیوں والا انسان اور 32 دانتوں والے انسان تمہیں چبا چبا کر کھائیں گے اور تم اس دنیا سے ختم ہو جاؤ گی. یہ کہہ کر وہ بڑی مچھلی چلی گئی. اب چھوٹی مچھلی نے ریسرچ شروع کر دی, اپنے طور پر اپنے ذاتی مشاہدات, اپنی ریسرچ, گھومنا پھرنا پانی کے اندر شروع کر دیا. بھئی واقعی جو بات کر کے گئی ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ تو اس چھوٹی مچھلی نے ریسرچ کرنا شروع کر دی. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا, یہ دیکھو یہ جو بڑی مچھلی گئی ہے یہ پرانے دور کی باتیں کرتی ہے, پتھروں کے زمانوں کی باتیں کر رہی ہے. اب یہ سب کچھ کہاں ہے؟ نہ اس نے کہا میں نے پانی کے اندر نہ مرچ دیکھی, نہ مسالہ دیکھا, اور نہ ابلتا ہوا وہ تیل دیکھا, اور نہ ہی 10 انگلیوں والا نشان ہاتھ, نہ ہی 32 دانتوں والے انسان. مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. میں اپنے ذاتی مشاہدے پر اور اپنے ذاتی ریسرچ پر یہ کہتی ہوں, یہ جو کہہ کر گئی ہے یہ سب بکواس ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس نے اس بڑی مچھلی کی بات نہ مانتے ہوئے جب اس گوشت کو منہ میں ڈالا تو اس گوشت کے اندر تو واقعی ایک کانٹا تھا جو اس کے حلق میں چبھ گیا. اب وہ اس کی جان نکلنے لگی, تڑپنے لگی. اوپر بیٹھے شکاری کو پتہ چلا, اس نے وہ رسی اوپر کھینچی اور اسی طرح اس کے ٹکڑے کیے گئے, اس کو مرچ مسالہ لگایا گیا, پھر اس کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر پکایا گیا, پھر ظاہر ہے انسانوں نے اسے کھایا. تو اسی طرح انسانوں کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے آئے جنہوں نے موت کے اندر چھپے ایک کانٹے کی حقیقت بتائی. بھائی یہ موت کے اندر ایک کانٹا ہے جو تمہیں چبھے گا, اس کے بعد جو ہوگا وہ تمہارے سامنے ہے. اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا, اس کے بعد حشر کا دن ہوگا, اس کے دن اللہ کی عدالت قائم ہوگی, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. لیکن کچھ انسان عقل مند اس بڑی مچھلی کی طرح جنہوں نے انبیاء کی بات کو مانا, جنہوں نے قرآن کی بات کو مانا, جنہوں نے اولیاء کی بات کو مانا, وہ سب اس کانٹے کے چبھنے کی تیاری میں مشغول ہو گئے. بھائی دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام بتا کر گئے ہیں کہ بعد میں کیا حالات آنے والے ہیں, بعد میں کیا ہونے والا ہے. سب نے تیاری کرنا شروع کر دی اور جو تیاری کرتے رہے بالآخر وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. انہیں موت سے کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی. جو غافل رہے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی طرح, جو اپنے ذاتی مشاہدات اور اپنی ریسرچ کے چکر کے اندر رہے, پھر کیا ہوا؟ جب انہیں موت والا وہ کانٹا چبھا تو وہ ناکام ہو گئے, ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہو گیا. تو یہ حقیقت ہے ایک کہ موت کا ذائقہ ہر بندے نے چکھنا ہے, لیکن موت کے بعد کیا ہوگا, موت کے بعد انسان کا کیا کہاں ٹھکانہ ہوگا یہ اللہ کی ذات جانتی ہے. لیکن اگر اس انسان کے اعمال اچھے ہیں, جو نیک اعمال کرتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, موت کے لیے تیاری کرتا ہے, آخرت کے دن کی تیاری کرتا ہے, انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے, تو انشاءاللہ العزیز
وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور خدا نہ خواستہ رب نہ کرے کہ کوئی بندہ دنیا کے اندر رہ کر رب کا بھی نافرمان ہے، انبیاء کا بھی نافرمان ہے، انبیاء کی بھی نہ مانی، تو ظاہر ہے اسے جب وہ کانٹا چبھے گا پھر وہ اس مچھلی کی طرح تڑپے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔